بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کریم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن صحیح قواعدوں کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرنی پڑتی ہے جب کسی کے سامنے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس شرمندگی کو کیسے دور کریں؟ تو اس کے لیے ہم پھر سے نورانی قاعدہ سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ نورانی قاعدہ اگر ہم نے صحیح طریقے پر پڑھ لیا تو قرآن کریم میں بھی اسی کے 29 الفاظ ہی دوڑتے ہیں، اور پورے قرآن میں یہی 29 الفاظ بار بار دہرا کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1 مفردات کے بیان میں ایک بات اور سن لیجئے، اس کو بوڑھے بچے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نورانی قاعدہ کیوں پڑھوں۔ اب تو آپ آسان طریقہ ہے، اپنا موبائل کھولو اور نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کرو، نہ کسی کو پتہ نہ کچھ، اور دن بدن انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم پڑھنا، اچھے تلفظ امپروو ہوں گے، اچھی ادائیگی کے ساتھ نکلیں گے، اس سے آپ میں بھی چینجنگ آئے گی اور لوگوں کو بھی آپ پر رش آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سب سے پہلا لفظ جو ڈنڈے کی شکل میں دکھ رہا ہے ہمیں وہ ہے الف۔ یہ الف جب نکالیں تو ہلکی سی ہوا باہر آنی چاہیے، الف، اور اس میں فا کی آواز بھی آتی ہے، الف، یعنی کہ 3 لفظوں سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ، حمزہ، لام اور فا۔ جب ان تینوں چیزوں کو ملا دیں گے تو کیا نکلے گی آواز؟ الف۔ دوسرا لفظ ہے با۔ یہ لفظ با دونوں ہونٹوں کو ملا کر نکلتا ہے، با، الف با۔ پھر اس کے بعد تیسرا حرف آتا ہے تا۔ یہ لفظ تا، یہ بھی آپ جو ہے بہت ہی سکون کے ساتھ نکالیں گے اس کو۔ ایک لفظ ہوتا ہے قا اور ایک ہوتا ہے تا، جسے چھوٹی تا بولتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے تا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ثا، ثا، اس لفظ کو نکالنے میں آپ کی ہوا ہلکی سی باہر آئے گی، ثا، ثا۔ اور جیب جو ہے نہ نیچے والے دانت پہ ملے گی نہ اوپر والے دانت پہ ملے گی، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رہے گی، اور پھر ہوا نکلے گی ایک اندر سے باہر کو، اور تب آپ نکالیں گے ثا۔ تو پہلا لفظ الف، پھر با، پھر تا، اور آخر میں ثا۔ اب یہ آپ کے 4 حرف ہو گئے۔ اب 5واں حرف آپ کا نکل کر آتا ہے جیم۔ یہ جو اس طریقے سے اس کا یہ دائرہ بنا رہتا ہے اور یہ یوں بنتا ہے، تو یہ لفظ ہوتا ہے جیم۔ یہ قرآن کریم میں مختلف شکلوں میں آئے گا، لیکن یہ جو اوپر کا سر ہے، یہ سر بنا رہے گا اس کا، کبھی تو یہ سر آدھا بنا رہے گا، کبھی یہ پورا آئے گا، مختلف شکلوں میں آئے گا، لیکن یہ سر ضرور رہے گا۔ جیسے کہ اس کا ادھارن میں آپ کو دے دوں کہ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے جیم، یہ رہا جیم، اور اس کے بعد ہے ہا، تو جی، جیم یا میم، تو یہ ہو گیا جیم۔ تو اس طریقے سے اور بھی مختلف طریقوں سے لکھا ہوا آئے گا، تو کیا لفظ ہوا؟ یہ جیم۔ اب اسی کی شکل کا بنا ہوا حرف ہے ہا، اس سے نقطہ ہٹا دیا تو یہ بن گیا ہا، اگر یہاں نقطہ لگا دیا تو بن گیا جیم۔ تو پتہ یہ چلا جیم کے اندر یا جیم کے نیچے تو ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن ہا اس پر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس کی شکل تو ساری کی ساری بالکل جیم کی طرح بنا ہوا آئے گا جہاں بھی آئے گا یہ، لیکن خالی ہوگا، اور جب خالی ہو، کوئی نقطہ نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جیم ہے۔ پھر اسی کی برادری کا ایک حرف آتا ہے خا، اس کا بھی اسی جیسا تعلق ہے اور انہی کے خاندان سے وہ آتا ہے، تو خا،
اس کا فرق کیا ہوگا کہ یہ اوپر کی طرف نقطہ ہوگا، یعنی کہ جیم کا نقطہ نیچے ہے، ہا بالکل نقطوں سے خالی ہے، اور خا اس کا نقطہ اوپر کی طرف ہے۔ پھر ان لفظوں سے ہٹ کر آتا ہے دال، یہ الگ شکل میں بنا ہوگا، اور اس سے ملتا جلتا ایک حرف ہے، وہ ہے ذال۔ دال اس کے اوپر نقطہ اکتا کچھ نہیں ہوتا، اور ذال اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ دال خالی ہوتا ہے، ذال کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے حرف را۔ یہ را والا جو حرف ہے یہ بھی خالی ہوتا ہے، اور را کو الف میں ملا کے جو آواز نکلتی ہے را، وہ اس لفظ کی آواز ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے زا، یہ ہمیشہ سختی سے نکلتا ہے، جیسا کہ جیم دونوں دانتوں کو بھینچ کر جیسے نکالتے ہیں غصے میں، ایسے ہی یہ لفظ نکلتا ہے زا۔ لیکن اس میں دانت بھینچنے نہیں پڑتے، بلکہ جیب کی نوک کی طرف اپنا پریشر نیچے کی طرف دبایا جاتا ہے، نہ دانتوں سے ملایا جاتا ہے اور نہ ہی نیچے والے دانتوں سے، بلکہ پریشر کو نیچے کی طرف کرنے کے لیے جیسے اپنی جیب کے کنارے کو نیچے کی طرف کرتے ہیں بیچ میں لا کر، وہاں سے نکلتا ہے زا زا۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے سین۔ یہ سین لفظ جو ہے اس کی شکل کا ایک حرف اسی کے برابر میں ہے، اور وہ ہے شین۔ یہ چھوٹا ہے اور اس پر نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ اس کی بھی مختلف شکلیں قرآن کریم میں آتی ہیں، یہ کہیں پورا آتا ہے، کہیں آدھا آتا ہے، کہیں کسی لفظ سے ملا ہوا آتا ہے۔ تو جہاں بھی یہ 1 2 3 یہ 3 شوشے جو آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ جہاں بھی آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ سین ہے، یعنی کہ اگر اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اور اگر نقطہ آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ شین ہے، یہ پورا بھی آئے گا، یہ آدھا بھی آئے گا۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے صاد، یہ پر پڑھا جاتا ہے صاد۔ یہ منہ کو بالکل پہلے کنٹرول میں لاؤ، ڈھیلا چھوڑو، اب ڈھیلا چھوڑنے کے بعد اب اس لفظ کی ادائیگی کرو اور پڑھو صاد صاد۔ ہلکا سا اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ ہلکا سا جیسے گولائی کی شکل میں آئے گا، تیر کمان کو الٹا جب کرتے ہیں اس طریقے سے، اور تب یہ حرف نکلے گا صاد، اور آخر میں دال کی آواز آئے گی، جیسے کہ یہ چھوٹا سا لکھ بھی رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ضاد۔ یہ صاد کی شکل کا حرف ہے، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ صاد اسی طریقے سے بنا ہوا ہے، ضاد اسی کی طریقے سے بنا ہوا ہے، فرق ہے ایک نقطے کا۔ اس سے الگ حرف آتا ہے طا۔ طا یہ جو ہے ایک الگ حرف ہے، نہ اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا پر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ آپ نے پڑھا تھا با کے بعد تا، اسی طریقے سے یہاں پڑھا جائے گا طا۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ آئے گا وا۔ یہ توئے زوئے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ توئے زوئے اس کا صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں پڑھنا چاہیے طا، اور جہاں نقطہ آ جائے اور اسی جیسا حرف ہو تو پڑھا جائے گا وا۔ اور پھر اس کے بعد عین، یہ جو اس طریقے سے چشمے کی طرح بننا ہے، عینک کی طرح، تو یہ پڑھا جائے گا عین۔ اس کی بھی مختلف شکلیں قرآن کریم میں آتی ہیں، کبھی یہ پورا آتا ہے، کبھی آدھا آتا ہے، کبھی کسی لفظ سے ملا ہوا آتا ہے، جیسے جیسے آئے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اس کے بعد آخر میں جو لفظ آتا ہے یہ آتا ہے غین۔ یہ عین کی شکل کا حرف ہے۔ فرق کیا آ رہا ہے؟ سارے حرف ایک جیسے ہیں، با اور تا سا سب کی بناوٹ ایک جیسی ہے، فرق ہے تو صرف نقطوں کا۔ آخر میں غین، فرق ہے تو صرف نقطوں کا، عین غین۔ اس کے بعد جو حرف آتا ہے وہ آتا ہے فا۔ یہ لفظ فا ہے، یہ بالکل الگ حرف آیا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی میں ہوا جو ہے وہ باہر نکلتی ہے جیسے فا۔ پھر اس کے بعد حرف آتا ہے قاف۔ یہ پر پڑھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کرتے وقت فا کی آواز آخر میں آتی ہے،
جیسے قاف، پھر یہ چھوٹا حرف اس طریقے سے جب بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں یہ ہوتا ہے ہلکا سا شوششا، اس کو بولتے ہیں کاف۔ یہ بڑا ہوتا ہے، یہ پر پڑا جاتا ہے قاف، ایک مرتبہ پھر پڑھیے قاف، اور یہ پڑھا جائے گا کاف۔ پھر یہ لام، یہ بالکل سلولی آپ کو پڑھنا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی، لام۔ پھر اس کے بعد یہ آئے گا میم۔ یہ میم جو ہے یہ بھی کئی شکلوں میں آئے گا قرآن کریم میں، جیسے جیسے آئے گا میں آپ کو بتلاتا چلوں گا۔ میم، پھر یہ لفظ ہے نون، پھر یہ ہے واو، واو، پھر یہ ہے ہا، جس کو کہتے ہیں نا گول ہا یا چشمے والی ہا، تو یہ وہی ہا ہے، ہا۔ پھر یہ ہے حمزہ، یہ عین آ گیا، دیکھو عین کی طرح عین بالکل شوشا ہے، لیکن یہ اتنا بنا ہوا ہے، اگر یہ زیادہ بنا ہوا ہوتا یا کسی لفظ میں ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ ہے عین، اور یہ ہے بغیر کسی سے ملا ہوا اور اکیلا حرف، تو اب پڑھا جائے گا یہ حمزہ۔ پھر یہ ہے یا، اور یہ ہے یا۔ ہاں، یہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب یہ اس طریقے سے لفظ ہوگا اور اگر کسی بھی لفظ سے جڑ جائے تو وہاں حمزہ نہیں پڑھا جاتا، وہاں عین پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ ہمیشہ اکیلا ہی آئے گا، جس کے ساتھ بھی آئے گا۔ تو یہ ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اب ہم ایک طریقے سے جلدی سے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ پڑھنا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف، خالی ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر یہ جو ہے نقاط ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، پیٹ میں نہیں پڑا جائے گا، جیم کے یہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ مان لیجیے کہ اس کا پیٹ یہ کوئی بھی کچھ نہیں ہے، صرف اس کا جو سرا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اور یہی زیادہ تر قرآن کریم میں آئے گا۔ تو جیم کے نیچے ایک نقطہ، ہا خالی، اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، دال ہمیشہ خالی آتا ہے، زال کے اوپر ایک نقطہ، پھر را خالی، زا کے اوپر ایک نقطہ، پھر سین خالی، شین کے اوپر 3 نقطے، صاد خالی ہوتا ہے، زاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، پھر تا خالی، پھر زا کے اوپر ایک نقطہ، عین خالی، غین کے اوپر ایک نقطہ، فا یہ ہمیشہ اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے، قاف اس کے اوپر بھی 2 نقطے آتے ہیں، کاف یہ ہمیشہ چھوٹا والا خالی ہوتا ہے، کاف یہ باریک بھی پڑھا جائے گا، لام یہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، میم یہ بھی ہمیشہ خالی ہوتا ہے، نون اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، واو یہ بھی ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ہا یہ بھی ہمیشہ خالی ہوتا ہے، حمزہ یہ بھی ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یا یہ بھی ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ تو 3 حرف تو یہ ہوئے خالی والے، 4 5 6 7 8، 8 حرف تو ادھر خالی ہیں، 9 اور جی 10 11 12 اور جی 13 14 15، یہ 15 حرف آپ کے خالی ہوتے ہیں بالکل، ان میں کوئی وہ نہیں ہوتا، اور 15 ہی حرف بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انہیں 29 کہہ دیتے ہیں، ہم نے انہیں الگ الگ گنا ہے، تو پتہ یہ چلا 15 حرف خالی ہوتے ہیں اور 15 حرف بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے سبق اتنا ہی ہے، کل سے انشاءاللہ پھر آگے بدلائیں۔